اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی کریم فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور بات واضح کرتے ہیں، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، ان دونوں کے بیچنے میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں برکت ڈال دی جاتی ہے، برکت ڈال دی جاتی ہے۔ عیب بتائے بغیر وہ 1 لاکھ کی 1.5 لاکھ کی بھینس تھی، تھن کا عیب بتانے سے وہ 50,000 کی رہ گئی۔ عیب بتانے سے پہلے وہ لاکھ کی تھی، عیب بتانے کے بعد وہ کتنے کی رہی؟ 50,000 کی۔ گاڑی کے گیئر میں پرابلم ہے، گاڑی کے انجن میں پرابلم ہے، عیب بتانے سے پہلے وہ 15,000 کی تھی، لیکن جب آپ نے عیب بتایا تو وہ رہی 10,000 کی۔ اس 15,000 میں، اس 1 لاکھ بینک قیمت میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ وہ برکت نہیں ہوگی جو آپ نے جھوٹ بول کے، جھوٹ سچ کو چھپا کے جو آپ نے اپنی چیز بیچی ہے، کبھی اس میں برکت 5,000 ایسے اڑ جائیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا۔ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر دونوں چھپاتے ہیں، دونوں چھپاتے ہیں، لینے والا بھی دینے والا بھی۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر دونوں چھپاتے اور جھوٹ بولتے ہیں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، جو ان دونوں کے بیچنے اور خریدنے کی تجارت کی برکت تھی، لین دین کی برکت تھی، وہ ختم کر دی جاتی ہے، برکت۔ اس لیے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، اس سے جو بیچنے کی، جو تجارت کی برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تجارت کمائی کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے، معاش کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن اس کو اگر بابرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد سچ پہ اور بیان پہ رکھیے۔ جب اس میں جھوٹ اور دھوکہ آئے گا، برکت ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ جھوٹے بندے کو نفع زیادہ ملے گا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے سچ کے اوپر بنیاد رکھیے، کمائی کی، دکان کی، کاروبار کی بنیاد سچ کے اوپر رکھیے۔ جھوٹ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ دنیا میں جھوٹے بندے کی عزت اور وقار ختم ہو جاتا ہے، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اے بڑا جھوٹا ہے، اور یار فلاں بندے نے مجھ سے پیسے مانگے، دے دوں نا، بڑا جھوٹا ہے نہ، فلاں لوگ سے میری رشتہ داری ہونے والے، ہم رشتہ لینے دینے والے، نہ، بڑے جھوٹے لوگ۔ ہر معاملے میں آپ جب بھی اس کے جھوٹ کی وجہ سے، جگہ جگہ پہ ہر کام میں جھوٹ، لینے میں جھوٹ، دینے میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، رشتہ داروں میں جھوٹ، پورا خاندان معاشرے میں اپنی عزت اور وقار کھو لیتا ہے جو جھوٹا خاندان ہوتا ہے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں، لوگوں کی نظروں سے گر جائے گا، اس کی ہیبت اور وقار ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ بات کرے گا تو سچی بات بھی کرے گا تو اس کے اوپر بھی اعتماد نہیں رہے گا۔ سچی بات بھی، جھوٹا شخص اگر سچی بات بھی کرے تو کوئی شخص پہلی مرتبہ اس کی بات ماننے کو تیار کر کے دیکھ لیں گے۔ جھوٹے بندے کی بات کبھی سچی بات بھی کرے گا، لوگ 10 مرتبہ سوچیں گے نہیں یار اس کی بات کوئی، جب تک کوئی اور بندہ تصدیق نہیں کرے اس کی بات کے اوپر کوئی اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں۔ سفارش کرے گا تو سفارش قبول نہیں ہوگی، گفتگو کرے گا، گفتگو کے اوپر اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، معاشرے کے اندر اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھے گا۔ جھوٹ کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹ سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوئی۔ جھوٹے شخص کبھی لوگوں کی محبت نہیں پا سکتا۔ دیکھ لیں یہ جھوٹ کا کاروبار کرنے والے، جھوٹے باتیں بتا کے ویزا بیچنے والے، کبھی ان کے ساتھ کوئی ان سے محبت کرنے والا، ہر بندہ ان کے گریبان میں جا کے ہاتھ ڈالتا۔ جھوٹ کا دنیا میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جھوٹے شخص کو بھی ہدایت نصیب۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ حد سے بڑھنے والے جھوٹے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔
کبھی ہدایت نہیں اس کو. اللہ تعالیٰ جب اس نے ٹیڑھا رستہ اختیار کرنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر سیدھا رستہ اس سے چھین لیتا ہے سزا کے طور پہ. جب وہ جھوٹ بولتا ہے، رب العالمین کی طرف سے وعید ہے جو اس بری عادت پہ قائم ہے، برے اخلاق پہ قائم ہے، اس جھوٹ کے اوپر جمع ہوا ہے، آپ دیکھیں گے محروم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم ہے. اس کو کبھی سچ بولنے کی توفیق نہیں ہو، سچے کام کی توقع اس سے نہیں ہو سکتی. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جھوٹا شخص ہے اور یہ ہمارے دین اور اسلام کی طرف سے ترجمانی کرے. اللہ چھین لیتا ہے، اس سے ہدایت چھین لیتا ہے، صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے، سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت سے خالی ہوتا ہے، ٹیڑھے رستے پہ چل پڑتا ہے. اور یہی اس کا علاج ہے، جیسا کرو گے ویسا. جھوٹ بولو گے تو پھر آپ کو جو رستہ ملے گا وہ بھی جھوٹوں کا رستہ ملے گا. جب جھوٹ بولے گا زبان سے پھر وہ جائے گا، بے شک وہ عالم کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو. جب اس کی زبان سے جھوٹ نکلنا شروع ہوا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پھر جس طرح وہ جا رہا ہے یاد رکھنا جس کے جھوٹ بولنے کا برا نتیجہ یہ نکلے گا، وہ جس لائن پہ چل رہا ہے وہ لائن جھوٹوں کی لائن ہوگی، جھوٹوں کی لائن ہوگی. اس کا وہ منع جھوٹوں کا منع جو اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹے بندے کو صراط مستقیم پہ رہنے کی توفیق نہیں دیتا. جھوٹ کا دنیا میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم نے جب عیسائیوں سے مبالغہ کیا تھا تو مبالغے میں آخری الفاظ کیا تھے اس کے؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم مبالغہ کرتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں اللہ کی لعنت، جو جھوٹے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو. جھوٹا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. جھوٹے شخص کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے. یہ سزا ہے، قانون ہے. وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مقدار ہے اور لعنت اس سے ملتی رہتی ہے، پٹکار پڑتی رہتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، یہ جھوٹ کی دنیا کے اعتبار سے چند نقصانات تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے. یہ عزم کر لیں اپنے بچوں کے ساتھ. آخر میں صرف 3 باتیں یہ ہے، یہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بڑا گناہ ہے، جھوٹ کے اوپر قبر کی سزا ہے، جھوٹ کے اوپر آخرت کی سزا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بندہ اللہ کے ہاں کذاب ٹھہرتا ہے. جھوٹ کے دنیاوی نقصانات بھی ہم نے بتا دیے کہ جھوٹ کی وجہ سے بندے کی راحت کو سکون چھن جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بندے کا دل بیمار ہو جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بندے کا مقام گر جاتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اللہ بندے سے ہدایت چھین لیتا ہے. اور صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں اس جھوٹ جیسے گناہ کو جھوٹ لکھا نہیں جاتا، اس کو جھوٹ کی سزا نہیں ملتی. نمبر 1 تو صلح کروانے کے لیے اگر کوئی شخص 2 بھائیوں میں صلح کروانے کے لیے، دیکھ لیں صلح کروانا اتنا اور لوگوں کو ملانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ کا گناہ اس بندے کے کھاتے میں لکھتے نہیں جو بندہ 2 لوگوں کو ملا دیتا ہے. میرا اور سلیم صاحب سے کا آپس میں بول چال نہیں ہے. آپ گئے ان کے پاس اور کہتے تھے، عبد المالک بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے سلیم بھائی سے صلح کرنی ہے اور میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہوں. اور انہیں میری طرف سے وہ کہہ رہے تھے، حالانکہ میں نے رمضان بھائی کو یہ بات کہی نہیں تھی، لیکن میری طرف سے اپنی طرف سے چلے گئے کہ عبد المالک آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہے. ظاہری طور پہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ کیا ان کے کھاتے میں جھوٹ لکھا جائے؟ جھوٹ نہیں لکھا، سزا نہیں کی ہے. کہتے ہیں اللہ نے اس کو مباح قرار دیا ہے 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے. اگر کچھ 2 باپ بیٹے کو جوڑنے کے لیے، 2 مسلمان بھائیوں کو ملانے کے لیے، 2 بھائیوں کو جوڑنے کے لیے، 2 بہن بھائیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، 2 دوستوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی سزا اس کے اوپر نہیں لکھی. 1 دوسرا، جنگ کے اندر جھوٹ، جنگ کے اندر جھوٹ بولنا. آپ کافر کے ساتھ نبرد ازواں ہے اور کافروں سے آپ کی لڑائی ہے اور آپ اپنی تعداد ان کو نہ بتائیں، اپنا راستہ ان کو نہ بتائیں، راستہ آپ غلط بتا دیتے. کوئی شخص پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، آپ کہتے ہیں جو دشمن ادھر ہے اور آپ لوگ کدھر کرتے. اسے توریہ بھی کہتے ہیں عربی اصطلاح میں، شرعی اسلام میں توریہ بھی کہتے ہیں، یعنی بات کو چھپا کے کرنا، پردہ ڈال کے کرنا. آپ کا مقصود کچھ اور ہو اور دشمن کا مقصود کچھ.
اس کو کچھ اور سمجھ ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو. ظاہری طور پہ ہوتا تو جھوٹ ہے, خلاف واقع ہوتا ہے, لیکن آپ کا مقصد اسلام کی حمایت اور اسلام کی جنگ کے اندر اگر کوئی شخص ایسے استعمال کرتا ہے تو اس وقت میں اس کے کھاتے میں جھوٹ نہیں کرے, کفار کے خلاف نہیں, مسلمانوں کے خلاف نہ استعمال کرنا ہے, چلو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کرنا. اور تیسرا, اپنی بیوی کے ساتھ, اس کے ساتھ اپنی محبت قائم رکھنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول بھی لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں, تاکہ نفرت پیدا نہ ہو, میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو. وہ چیز آپ کو ملی, آپ کہتے ہیں کہ میں خرید کے لایا ہوں آپ کے لیے, فری میں آئے گی تو اس وقت آپ کی اتنی عزت اور وقار, اور آپ کیا کہتے ہیں آپ کے لیے میں گفٹ لے گئی. تو میاں اور بیوی کے درمیان صلح کروانے کے لیے اور ان کے تعلق کو باقی رکھنے کے لیے بھی اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اوپر کوئی جھوٹ کا گناہ, کیونکہ دونوں کا فساد یہ بہت بڑا بگاڑ ہوگا. میاں اور بیوی کی سب سے بڑا گناہ جس سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کی جدائی, اور خاص طور پر جو دو میاں بیوی کو لڑانے میں کردار ادا کرتے ہیں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو کسی کی بیوی کو خراب کرتے ہیں, میاں بیوی کو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں, کوئی عورت ہو یا مرد ہو. یہ بہت بڑا فساد اور بگاڑ ہے, کیونکہ بیوی کے خامد سے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے شریعت بیوی کو بھی اور مرد کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. تو یہ 3 مقام ہے اس پر جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں کہا جاتا, مباح قرار دیا گیا ہے یا اس کو حلال کیا گیا ہے. ورنہ جھوٹ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے اس کے دنیا کے اندر بھی نقصانات اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہے. اس عادت سے اپنے آپ کو سچی توبہ کریں اور اپنے آپ کو بچائیں, اور تاکہ معاشرے کے اندر اچھے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا جو ہے نا وہ ایک اچھا امیج بنے اور اچھا تعارف ہو, اور ہمارا معاشرہ ایک اچھائی کی طرف جائے. اللہ سے دعا ہے کہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی